اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فللہ الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اما بعد ہمارا اختتام سورہ بقرہ کی آیت نمبر 88 پہ ہوا تھا، جہاں پہ یہ جو بنی اسرائیل تھی ان کا ایک قول تھا، فرمایا وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلُوفٌ، وہ کہتے تھے کہ ہمارے جو دل ہیں وہ غلافوں میں ہیں، یہ ان کا خیال تھا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے بَلْ لَعَنَاهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے لعنت کر دی ہے ان پر ان کے کفر کے سبب۔ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ، تو تھوڑے ہی ہیں جو وہ ایمان لاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ یہاں سے آگے ہے، فرمایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ، اور جب آئی ان کے پاس کتاب من عند اللہ، اللہ کے یہاں سے، مصدقا لما معاہم، تصدیق کرنے والی جو ان کے پاس تھی اس کی، وَكَانُوا مِن قَبْلِ، اور وہ تھے اس سے پہلے، يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، فتح کی امیدیں رکھتے تھے اوپر کافروں کے، یعنی کہ وہ اس سے پہلے، کیونکہ چونکہ نبی علیہ السلام کا ذکر ان کی کتابوں میں موجود تھا، اور یہی بات نہیں ہے بلکہ یہاں تک ہے کہ ایک تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو بتایا تھا اس وقت جو تو، اس کے بعد کے جو انبیاء کی باقی جو انبیاء جو بنی اسرائیل میں آئے ان کی کتابوں میں بھی نبی علیہ السلام کا بہت ذکر ہے۔ تو اس میں اگر آپ تورات پڑھیں یا بائبل پڑھیں اگر آپ، تو وہاں آپ کو ملے گا کہ ان کی جو نبی علیہ السلام کی نشانی بتائی گئی تھی، ایک نشانیوں میں سے، بہت ساری نشانیاں لیکن ان میں سے ایک نشانی ایسی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ وہ بادشاہوں کے اوپر یعنی کہ کمانڈ کریں گے، بادشاہوں کو کنٹرول میں کریں گے، بادشاہوں سے لڑیں گے، پھر ان سے یعنی کہ وہ پھر لوگ ان سے بڑے بڑے بادشاہوں سے ڈریں گے، یا اس طرح کا مطلب وہ اس میں ہے۔ تو یہ بات تو لازم بات ہے، عیسائیوں نے جو ہے نا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف کھینچنے کی کوشش تو کی ہے کہ جی عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام نے کسی بادشاہ کے ساتھ نہ ہی ان کی تو مطلب وہ لڑائی بھی نہیں ہوئی، اور نہ ہی انہوں نے مطلب کوئی اس طرح کا وہ ایسی کوئی بات۔ ہاں ان کے بعد جو ان کے حوارین ہوئے ہیں یا ان کے بعد جو لوگ ہوئے جو ان کے ماننے والے، تو انہوں نے پھر کافی جو ہے نا وہ پھیلاؤ کیا ہے، پھر اس کے بعد وہ بعد کی باتیں ہیں، لیکن نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود اپنی زندگی میں یہ عمل نہیں ہوا ان کا۔ ہاں ہمارے نبی علیہ السلام کا ہم سب کو واقعہ معلوم ہے کہ پہلے تو انہوں نے جو مکہ کے جو بڑے اہم یعنی کہ جو ایک قسم کے کنگ تھے یعنی کہ جو ہولڈر تھے، ان سے مطلب انہوں نے جنگیں کی اور ان کو کنٹرول میں کیا اور وہاں پہ اللہ کا قانون نافذ کیا۔ اس کے بعد پھر اللہ نبی علیہ السلام نے 3 بادشاہوں کے ارد گرد کے لوگوں کو جو بادشاہ تھے ان کو بھیجا، حتیٰ کہ ہرقل تو وہ مان بھی گیا تھا کہ نبی علیہ السلام کی، یعنی کہ اس نے دل میں ان کو نبی بھی تسلیم کر چکا تھا، اور یعنی کہ اس کا جو اکثریت وہ باتیں آتی ہیں۔ تو یہ یعنی کہ یہ جو بنی اسرائیل یہ جو یہودی تھے، یہ اس وقت جو وہاں کے جو کافر تھے اس سے فتح مانگا کرتے تھے کہ ہمارا نبی آئیں گے تو ہم آپ پر غالب ہو جائیں گے، یعنی کہ وہ اس طرح کی وہ باتیں کیا کرتے تھے پہلے۔ تو یہ وہی بیان ہے کہ پہلے وہ تم فتح مانگا کرتے تھے اوپر کافروں کے، فلما جاءہم، تو جب وہ آگے، ما عرفوا، جس کو تم خوب پہچانتے تھے، کفروا بہ، تو انکار کر بیٹھے اس کا، فلعنہ اللہ علی الکافرین، پس لعنت ہو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کافروں پر۔ تو یہ تو کافروں کی ان کی کفر کی تصدیق بھی ہوگی، اور کافروں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی لعنت۔ تو فرمایا بئس ما اشتروا بہ انفسہم، برا ہے جس سے بیچا تم نے اپنے آپ کو، یعنی کہ جس چیز کے لیے اپنے آپ کو بیچ دیا وہ کیا تھی، یعنی کہ ان یکفروا بما انزل اللہ بغیا، کہ تم نے کفر کر دیا اس کا جو نازل کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے
صرف ایک ضد کی وجہ سے، یعنی کہ وہ ضد جو ہے وہ ابھی کیا ہو گیا، یعنی کہ وہ خریدنا کیا ہو گیا، وہ ضد، انا، اپنی انا کی وجہ سے تم نے جو ہے نا ان کو قبول نہیں کیا کہ یار یہ جو باقی نبی تو ہمارے میں آئی ہے، نبی ادھر کس طرح آ گئی، وہ انا کی بھائی ان کے اوپر کیوں ہوتا ہے، تو وہ ایک ضد تھی، وہ ضد کی وجہ سے تم نے یعنی کہ انکار کر دیا۔ وہ بغین ان ينزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ، یعنی کہ اس ضد سے کیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نازل فرمایا اپنے فضل کو اوپر جس کے اوپر چاہا اپنے بندوں میں سے، اور یہ تمہارے اوپر یعنی کہ ضد ہوگی۔ فباؤوا بغضب علی غضب، تو قید ہو گئے، گرفتار ہو گئے وہ غضب اوپر غضب کے، یعنی کہ غضب اوپر غضب ان کے اوپر آ گیا۔ وَلِلْكَافِرِينَ، اور کافروں کے لیے عذاب مہین، عذاب ہے دردناک۔ تو یہ مطلب ان کا وجہ تھی نبی علیہ السلام کو نہ ماننے کی، یہاں بیان جو ہوئی کہ انہوں نے ایک ضد کی وجہ سے نبی علیہ السلام کو نہیں مانا۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو وہ سب چیزیں جتلا رہے ہیں نا ابھی الحمدللہ، چونکہ وہ اپنے آپ کو چہیتے مانتے تھے، اپنے آپ کو مطلب اپنے آپ کو ہی صرف جنتی مانتے تھے، ٹھیک ہے نا، اس طرح کے مطلب ان کے عقیدے تھے، تو لازم بات ہے یہاں ان کو وہ جواب دیے جا رہے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ جو نازل فرمایا اللہ نے، تو کہتے ہیں ہم ایمان لائیں گے اسی پر جو ہم پر نازل ہوا، اور ہم انکار کریں گے اس کے علاوہ کے۔ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، حالانکہ وہ حق ہے اور وہ تصدیق کرتا ہے جو ان کے پاس ہے، یعنی کہ ان کے اور کوئی تو بات تو نہیں تھی، ابھی لازم بات ہے حق آ گیا، ان کو پتہ بھی چل رہا ہے، بس نہیں جی ہم وہ اپنی ضد پہ اڑ گئے، نہیں جی نہیں، ہم تو بس وہی مانیں گے جو ہمارے پاس ہے۔ یہ جب بندے کے پاس کوئی جواز نہیں بچے تو لازم بات ہے پھر وہ اس طرح کی حرکتوں کے اوپر آ جاتے ہیں، کوئی بھی ہو۔ جب ان کے سامنے حق کھل جاتا ہے، حق سامنے آ جاتا ہے، پھر حق کو پہچاننے کے بعد بھی نہ ماننا صرف وہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ وہاں بھائی بس ایک ضد میں اڑ گئے ہیں، بس نہیں جی نہیں بھائی، ہوڑ پکڑ لی ہے انہوں نے بس۔ تو یہی وہ ان کی بات تھی جو یہاں بیان ہوئی ہے۔ تو یہاں پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا قل، تو کہہ دیجئے فَلِمَا تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، تو پھر کیوں تم قتل کرتے رہے انبیاء کو، اللہ کے انبیاء کو اس سے پہلے، اگر تم ہو مومن، یعنی کہ اگر تم مانتے ہو کہ ہم تو اسی کے اوپر ایمان لائیں گے جو ہماری طرف نازل ہوئی ہے، تو اس میں بھی کون سی جگہ پہ لکھا ہوا تھا کہ تم نبیوں کو قتل کرو، تو کیوں تم قتل کرتے رہے؟ ابھی تو اس کا بھی جواب نہیں ہے ان کے پاس۔ ہم انبیاء کی کون سی کتاب، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کسی کتاب میں یہ تو نہیں لکھا کہ انبیاء کو قتل کرو، تورات میں بھی نہیں لکھا، تورات میں تو ماشاءاللہ بہت سخت حکم ہے، قرآن سے بھی زیادہ سخت حکم ہے، ایسے ایسے حکم ہیں جو قرآن میں نہیں ہے اس میں ہے، یعنی کہ قرآن میں مطلب بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، میں انشاءاللہ شاید اگر کوئی موقع آیا تو بیان کروں گا۔ تو یہاں ان کو وہ چیز ان سے دریافت کی گئی کہ آخر کیا وجہ ہے، تم اوپر سے کہہ رہے ہو کہ ہم اس کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، تو پھر کس طرح کا تمہارا ایمان ہے کہ تم تو انبیاء کو قتل کرتے رہے۔ اور وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اور جب آ گئے تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام واضحات لے کر، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، اور پھر تم نے پکڑ لیا بچڑے کو اس کے بعد، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم کر رہے تھے ظلم، یعنی کہ اتنے بڑے واضحات، اتنی بڑی ان کی جو بینات تمہارے پاس کھلی کھلی چیزیں آئیں، واضح نشانیاں آئیں، اتنے واضح معجزے ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے پاس تھے اس وقت 9 معجزے ہوئے، اس کا خون پانی بن گیا، پانی خون ہوتا رہا، اسی طرح کے اور بہت سارے معجزے ہوئے۔ تو یہ مطلب اتنے معجزے آپ لوگوں نے دیکھے، سمندر پھٹ گیا، ٹھیک ہے نا، اتنا کچھ آپ نے دیکھا، تو پھر بھی تم نے کیا کیا کہ وہ بچڑے کو معبود کرے۔
یہ تو تمہاری ایمان کی حالت ہے، تم اپنے آپ کو دعوے کر رہے ہو مومن ہونے کے کہ ہم تو اسی کے اوپر ایمان لائیں گے، کہاں ہے تمہارا ایمان؟ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب پکڑا تھا ہم نے تم سے وعدہ، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور جب اٹھا کھڑا کیا تم پر تور کو اوپر کھڑا کر دیا، اور فرمایا خذو، پکڑو، مَا آتَيْنَاكُمْ، جو آتا ہے ہماری طرف سے تمہارے پاس، بِقُوَّةٍ، بڑی قوت کے ساتھ، یعنی کہ پکڑو اس کو جو میری طرف سے تمہارے پاس آ رہا ہے بڑی قوت کے ساتھ، وَاسْمَعُوا، اور سنو اس کو، یعنی کہ اس کو پکڑو، پکڑنے کا یہ نہیں مطلب اس کو ہاتھوں سے صرف پکڑنا ہے، پکڑنے کا مطلب ہے کہ اس کے اوپر عمل کرو اور سنو اس کو، یہ سنا ہے، سن کر لازم ہے اس کے اوپر عمل کرو۔ تو قالو، کہنے لگے، سمینا، ہاں سن لیا، وعصینا، اور ہم نہیں مانیں گے، یعنی کہ ہم سے عمل نہیں ہوگا، یعنی کہ وہ آرڈر اس طرح کے تھے، وہ آرڈر سن لیے، وہ اتنا اس طرح کا تو ہم سے عمل نہیں ہو سکتا، اس طرح کی باتیں یعنی کہ وہ ہوگی۔ ارے یار، اللہ پاک کے رستے کے اوپر چلنے کی کون سا اللہ تمہارے اوپر بوجھ ڈال رہا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے سور مت کھاؤ، مثال کے طور پر، تو بس مت کھاؤ یار، اتنی چیزیں دے دی ہیں کھانے کے لیے، ایک کو منع کر دیا تو کیا اس میں کوئی حرج ہو گیا؟ وہ بھی اگر بھاری لگ رہا ہے تو پھر تمہاری عقل ہی اتنی کس ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو بھی حکم ہے وہ صحت کے لیے اور معاشرے کے لیے اور انسانیت کے لیے بہتری کے حکم ہے، اس میں جو بھی حکم ہے اس میں انسان کی بہتری ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر وہ نہیں کہ شراب نہ مت پیو، ابھی شراب پینے والے کے کہہ دو آپ شراب نہیں پیو تو وہ تو اس کے لیے تو وہ پہاڑ ہو جائے گا، حالانکہ یہ کوئی نہ ہی بڑی چیز ہے نہ ہی بری چیز ہے جو اس کو کہی جا رہی ہے، اور سب سے بڑی یہ کہ اللہ کا حکم ہے، اس کے مالک کا حکم، تو بندے کی کیا اوقات ہے پھر جو بندگی سے انکار کر دے اور اپنی خواہش کے اوپر چل پڑے؟ تو لازمی بات ہے پھر وہ یہی ہے، وہ خطا جو آئی تھی پیچھے، خطا جس نے گھیر لیا اس کی خطا، کہ اپنی خواہشوں کو آگے کر لیا۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کہ آپ نے نہیں دیکھا اس کو جس نے خواہش کو بنا لیا اپنی خواہش کو الہ، افانت تکون علیہ وکیلا، کیا آپ اس کے اوپر ہوگے نگہبان، یعنی کہ اس کے اوپر کون نگہبان ہو سکتا؟ تو یہ الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی یعنی کہ یہ چیز بیان کی کہ وہ اس طرح کے تھے، وہ کہتے تھے کہ ہم نے سن لیا پر نہیں مانا، وَاشْرِبُوا، اور اتر گئی فی قلوبہم العجلہ، ان کے دلوں میں اجلا، جو بچڑا تھا وہ ان کے دلوں میں اتر گیا، جھنس گیا، بکفرہم، ان کے کفر کے سبب، ان کے انکار کے سبب، ان کے اس کفر کے سبب، ان کے اس کے انکار کے سبب وہ جو بچڑا تھا ان کے دلوں میں جس گیا، جس طرح بس وہ وہی سوچتے تھے کہ اس طرح کا کوئی، اور انہوں نے بعد میں کیا موسیٰ علیہ السلام سے بعد، ان کے بعد پھر جتنے بھی مطلب بنی اسرائیل میں ایسے لوگ ہوئے جنہوں نے بال کو بنا لیا معبود، معاذ اللہ، وہ آئے ایک بت تھا، اسی طرح اور کچھ انہوں نے مطلب بہت سارے کچھ کیے طریقہ کار جو یعنی کہ بالکل ہی برے تھے۔ تو یہ اللہ کا غضب تھا ان کے اوپر، جو غضب بلائے غضب میں وہ گرفتار ہو گئے، تو لازمی بات ہے وہاں سے گرفتار ہو گئے۔ بندہ سوچتا ہے یار ایک گناہ کر لیا بس، اللہ پاک ہر چیز کے اوپر دھیان رکھتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے تم ایک دفعہ انکاری کرو گے تو دوسری دفعہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری توبہ تو کرے گا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم کو فتنوں میں بھی ڈالے گا، کیونکہ تمہاری انکاریوں کی وجہ سے۔ یہ آگے آئے گی انشاءاللہ سورہ ایک صورت میں جس میں حضرت صالح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اس کو کیا اس کا نام ہے، سورہ سبا میں آئے گی یہ بات انشاءاللہ۔ تو ان کو فتنوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ڈالا ان کے نافرمانیوں کی وجہ سے، تو نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آزمائشوں میں ڈالتا ہے۔ بندہ نافرمانی کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ توبہ اس کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے، پھر اس کے اوپر آزمائش ڈالتا ہے، کیا وہ کر رہا ہے، بچ رہا ہے کہ نہیں۔ منہ سے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی۔ تو یعنی کہ عمل لازمی ہے،
یہ نہیں ہے کہ خالی منہ سے کہہ دیا ہاں جی بس توبہ بس جی ہاں وہ ختم ہو جائے گی بات، یہ تو خود کو دھوکہ دینے والی بات ہے، تو اس سے بچنا چاہیے۔ تو فرمایا قل بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم، کہہ دیجئے کہ برا ہے جو تم کو حکم دیتا ہے تمہارا ایمان، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ہو مومن، یعنی کہ تمہارا ایمان جو تم کو، اگر تم مومن ہو تو یہ بری بات ہے جو کہہ رہا ہے کہ یعنی کہ حقیقت بات کو بھی نہیں پہچان رہے، اور یعنی کہ جو عمل تم نے کیے اس کو سچے سمجھتے رہے، ٹھیک سمجھتے رہے، یعنی کہ تمہارا ایمان تو پھر تم کو بری بات بتا رہا ہے۔ قل ان کانت لکم دار الآخرات عند اللہ خالصۃ، کہہ دیجئے کہ اگر صرف تمہارے ہی لیے ہے آخرت کا گھر اللہ کے ہاں خالص کر کے، من دون النساء، دوسرے لوگوں کے علاوہ، من دون الناس، من دوسرے لوگوں کے علاوہ، فتمنوا الموت، تو تمنا کرو ذرا موت کی، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، یعنی کہ اگر تم سچے ہو کہ اگر تم یہی سوچ، سب سے بڑی چیز تو آخرت ہے نا، سب سے بڑا چیز تو جنت ہے، تو اگر واقعی تم کو یہ ہے کہ ہاں بھائی ہم تو جنتی ہیں، ہم تو جنت میں، تو تمنا کرو موت کی۔ الحمدللہ ہمارے مومن جو مجاہد ہوتے ہیں جس طرح کے، یعنی کہ جو اللہ کے راستے میں لڑنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، بالکل تمنا ہی نہیں کرتے، وہ بالکل اللہ کے راستے میں نکل جاتے ہیں، بالکل الحمدللہ، بس ایک شہاد مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کیشر کشائی، وہ ایک اس کی تمنا میں ہوتے ہیں، یہ تو الحمدللہ مومن کی بات ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے آگے یہ بات رکھی، حضرت نبی علیہ السلام کے زبان سے فرمایا، اور یہ ان کے لیے لازمی بات ہے، آج کے لیے بھی ہے، ان سب کے لیے آج بھی ہے ان کے لیے بات، کہ اگر تم واقعی اللہ کے چاہتے ہو، مانتے ہو اپنے آپ کو، تو کیوں نہیں تم تمنا کر رہے موت کی، تمنا کرو ذرا موت کی اگر تم سچے ہو۔ وَلَن يَتَمَنَّاهُ أَبَدًا، اور یہ کبھی نہیں تمنا کریں گے موت کی، بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِهِمْ، اس کے لیے جو انہوں نے ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا۔ افسوس آتا ہے ان کی، میری زندگی میں کچھ یہودیوں سے کبھی باتیں ہوئی ہیں، لیکن اللہ جانتا ہے، پتہ نہیں میں نے جن یہودیوں سے میں نے زندگی میں بات کی ہے، جب میں نے ان سے بات کی ہے ان کی یہ برائیوں کی، تو میں نے ان کے چہرے کے اوپر ایک بے شرمی کا ہانسا دیکھا، یعنی کہ بے شرم ہنس رہے ہیں آگے سے، ہاں شرم نہیں آ رہی ان کی۔ اللہ عالم باقیوں کا کیا ہو لگا، لیکن میں نے جن سے بات کی ہے نہ، جب ان کو میں نے کہا یہ رہتے اس طرح کر رہے تھے آگے، پھر جس طرح ہے، اللہ معاف کرے۔ واللہ علیم بالظالمین، اللہ سبحانہ وتعالیٰ بے شک ظالموں سے واقف ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ جانتا ہے ظالموں کو۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ، اور آپ ان کو ہرس دیکھو، آپ ان میں ہرس پاؤ گے لوگوں سے زیادہ دنیا حیات کی، زندگی کی، وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور جو مشرک ہیں ان کو بھی، یا ان سے بھی زیادہ، یعنی کہ یہ جو یہودی ہیں یعنی کہ اس سے بھی زیادہ یہ خواہش کرتے ہیں کہ ہم جیتے رہیں۔ یَوَدُّ أَحَدُهُمْ، چاہتا ہے ہر ایک ان میں سے، لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ، کہ وہ جیتا رہے 1000 سال، وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ، اور نہیں وہ چھڑا سکے گا، من العذاب ان یؤمر، اس سے، یعنی کہ یہ عمر اگر اس کو مل بھی جائے تو بھی عذاب سے یہ نہیں چھڑا سکے گی اس سے، یعنی کہ یہ ہم عمر کا کیا ہے، 100 سال کیا 1000 سال بھی مل جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی 930 سال عمر لکھی ہے بائبل، حضرت نوح علیہ السلام کی 950 سال، اسی طرح بہت سارے اور جو حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت نوح علیہ السلام کے تھوڑے بعد تک ہوئے ہیں، ان کی عمریں اسی طرح کی رہی۔ تو کیا اس میں جو نبی حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں جو لوگ تھے جو نہیں مانے، کتنا عرصہ جیے تھے لیکن پھر بھی نہیں مانے، تو آخر ان کا حال کیا ہو گیا، تو کیا ان کا فائدہ ہوا، اس کی عمر ہے، انہوں نے کیا فائدہ اٹھا لیا۔ تو لہذا یہی ان کو جواب ملا ہے کہ اگر یہ مل بھی جائے تو ان کو کیا ہو جائے گا، عذاب سے تو نہیں چھڑا سکے گی۔ واللہ بصیر بما تعملون، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھ رہا ہے جو تم کر رہے ہو۔
تمہارے عملوں کو۔ قل کہہ دیجئے من کان عدوا لجبریل، اور جو کوئی ہوا دشمن جبریل کا۔ یہ جبرائیل علیہ السلام کی چونکہ ہوتا تھا ان کو کہ یہاں بھئی یہ جبرائیل علیہ السلام ادھر کیوں آ گئے ہیں جی، یہ مطلب اس طرح کی ان کی باتیں آتی ہیں کچھ کہ ان کا یہ عقیدہ تھا اور ان کا یہ ذہن ہوتا تھا۔ تو یہاں ان کے جواب میں دیا کہ اگر تم ان کے دشمن ہیں فَإِنَّهُ نَزَّلُهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، تو انہوں نے تو جو بھی بھیجا ہے یا جو بھی ان کے ساتھ نازل ہوا ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اذن سے نازل ہوا ہے آپ کے دل کے اوپر، یعنی کہ کسی کی اپنی مرضی سے تو کوئی نہیں آ سکتا نا، فرشتے بھی کوئی بھی ہے اگر یا کوئی اللہ کی روح ہے جو بھی آتی ہے کوئی بھی اپنی مرضی سے تو نہیں آ سکتا۔ مصدقا لما بین یدیہ، تصدیق کرنے والا ہے جو ان کے ہاتھ میں ہے، وہدن وبشرا، اور ہدایت ہے اور خوشخبری ہے، للمؤمنین، ہدایت اور خوشخبری ہے مومنوں کے لیے، اس میں ہدایت ہے اور خوشخبری ہے مومنوں کے لیے، کیونکہ لوگ جو ماننے والے ہیں ان کے لیے تو وہ خوشخبری بھی ہے ہدایت بھی ہے، لیکن اگر کسی کے لیے وہ ہدایت نہیں بن رہا تو اس کا مطلب ہے وہ مومن نہیں ہے، تو پھر اس کے لیے خوشخبری بھی نہیں ہے، لازمی بات ہے۔ من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبرائیل ومیکالا، تو جو کوئی دشمن ہوا اللہ کا اور فرشتوں کا اور اس کے رسولوں کا، رسولوں میں سے جو بھی رسول ہو جائیں، جو بھی یعنی کہ پیغمبر بندے ہو جائیں یا کوئی روح ہو جائے، کوئی اللہ کے فرشتے ہو جائیں، اور جبرائیل علیہ السلام کا اور میکائیل کا علیہ السلام کا، فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَافِرِينَ، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ایسوں کا دشمن ہے، ان کے لیے کینہ نہیں رکھنا، نہ ہی اللہ کی بھیجی روح کے لیے کینہ رکھنا ہے، نہ ہی اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کے لیے، جس کے اندر ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا بھی دشمن ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور بے شک ہم نازل کر چکے ہیں آیات آپ کی طرف واضح، وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اور ان سے نہیں انکار کرتے مگر صرف فاسق لوگ، نافرمان لوگ، یعنی کہ جو نافرمان لوگ ہیں، کفر، یہ وہی بات آتی ہے، کفر کا یہی مطلب جو ہوتا ہے، کفر کا مطلب ہوتا ہے انکار، ایک انکار ہوتا ہے عملاً انکار، ایک ہے زبان سے انکار کر دینا۔ تو عملاً انکار جو ہے وہ وہی کرتے ہیں جو نافرمان ہیں، زبان سے تو انکار کافر کر دے گا، وہ کہے گا مانتا ہی نہیں، لیکن جو نافرمان ہے مان کر بھی نہیں چل رہا ہے، نافرمانی کر رہا ہے، تو وہ کیا کر رہا ہے؟ کفر کر رہا ہے۔ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ، جب کبھی لیا گیا عہد ان سے پھینک دیا انہوں نے، فَرِيقٌ مِّنْهُ، عہد کو ان میں سے کسی ایک گروہ نے، بل اکثرهم لا یؤمنون، بلکہ اکثر ان میں سے وہ جو ایمان نہیں لاتے۔ ان سے ایک عہد تو نہیں لیا، کتنی دفعہ ان سے عہد ہوئے، عہد لیے گئے، ایک قوم تھی گزر گئی، 40 سال کی عمر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس ملک میں چلیں لڑائی کریں، تو وہ نہیں گئے، تو 40 سال کے لیے ان کے لیے وہ ملک حرام ہو گیا۔ اس کے بعد پھر نئی قوم پیدا ہوئی، یعنی کہ نئے جو بچے جو پیدا ہوئے تھے، جب وہ بڑے ہوئے تو انہوں نے پھر وہ جوش دکھایا، پھر گئے، پھر ان کے لیے نئے آرڈر تھے، نیا حکم تھے، پھر جب انہوں نے، پھر لازمی بات ہے ان کے اندر چلتی گئی نا وہ بات، چونکہ وہ پیچھے ہوا تھا تو وہ اس کے لیے وہ نڈر سے ہو گئے تھا۔ اگر ان کے باپ ہی فرض کریں اس طرح کی نافرمانی شروع میں نہیں کرتے، شروع میں ہی وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بالکل ہر ہماتم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے جھکے رہتے، ایک مثال کے طور کی، تو لازم بات ہے بچے کے اندر بھی یہ بات پیدا ہو سکتی تھی کہ یار بھائی ہمارا، ہاں اگر وہ ان کو ملا تھا شروع سے ہی وہ وراثت میں ہی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا، تو اس میں پھر کئی نافرمان بھی ہوئے۔ جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہدایت دے وہی ہدایت پر ہے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور جب آ گیا ان کے پاس رسول ہمارے ہاں سے، اللہ کے ہاں سے، مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ،
تصدیق کرتا ہوا اس کی جو ان کے پاس ہے. نبذا فریق من الذین اوتوا الکتاب، پھینک دیا اس کو ان میں سے جن کو دی گئی تھی کتاب اللہ کی کتاب کو، وراء ظہورہم، پیچھے اپنی پیٹھ کے، وکان کأنہم لا یعلم، جس طرح وہ جانتے ہی نہیں، یعنی کہ پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکموں کو جو آیا ان کے پاس تصدیق کرتا ہوا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے. یعنی کہ اس کو یہ نہیں کہ انہوں نے پیٹھ کے پیچھے رکھ دیا، مطلب کیا ہوا، پیٹھ کے پیچھے سے مراد ہے کہ اس کے اوپر چلے ہی نہیں، اس کے اوپر عمل ہی نہیں کیا، اس کو پڑھا ہی نہیں، اس کو سنا ہی نہیں، اس کے اوپر بالکل دھیان ہی نہیں کیا، رکھ چھوڑا. یہاں میں نے وہ پہلے بھی بات کی تھی، آج کل ہماری امت نے، نبی علیہ السلام کی امت نے قرآن کو رکھ چھوڑا. تو قرآن کو رکھ چھوڑنے کا مقصد کیا کہ پیٹھ پیچھے پھینک دیا، عمل نہیں ہو رہا اس کے اوپر. یہ سب سے بڑی بے ادبی ہے قرآن کی. یہ نہیں ہے کہ قرآن کو خالی تم اپنے چند چیزوں کے لیے رکھ لو، بس اس کے اوپر عمل کرنا چھوڑ دو. اس میں تو اللہ پاک کا قانون ہے، اس میں تو اللہ پاک کا پیغام خط ہے، فخر کی وہ چیز ہے وہ قرآن پاک الحمدللہ. لیکن ہم آج کل رکھ چھوڑا گیا ہے. تو رکھ چھوڑنے کے بعد کیا کیا انہوں نے، واتبعوا، اتباع کی، ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان. تو اتباع کی جو پڑھتے تھے شیطان ملک بادشاہت سلیمان کے دور میں، حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں شیاطین، چونکہ شیاطین ان کے کنٹرول میں تھے، تو وہ جو کچھ پڑھتے تھے ان کے پیچھے لوگ چل پڑے. وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا، اور نہیں انکار کفر کیا تھا سلیمان علیہ السلام نے، بلکہ لیکن شیطان تھے جو کفر کرتے تھے. ابھی بھی آج کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سلیمان علیہ السلام کے ساتھ تہمت ایک قسم کی لگاتے ہیں کہ یہ جس طرح وہ سلیمانی انگوٹھی کہا جاتا ہے، سلیمانی انگوٹھی ہے، سلیمانی ٹوپی ہے، اس طرح کے الفاظ بنائے ہوئے ہیں. تو یہ چونکہ جادوئی چیزوں کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف دھکیلا جاتا ہے. حالانکہ ایسی یہ اسی بات کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں واضحات فرمائی کہ وہ جو کیا تھا عمل وہ سلیمان علیہ السلام نے نہیں کیا تھا، بلکہ وہ جو شیطان تھے وہ کرتے تھے. وہ کیا کرتے تھے، یعلمون الناس سحر، وہ سکھاتے تھے لوگوں کو جادو. یعنی کہ وہ جادو جو سکھانا تھا وہ سلیمان علیہ السلام نے نہیں سکھایا کسی کو، وہ یہ تھے شیاطین تھے وہ جو سکھاتے تھے. وما انزل علی الملائکین ببابل، اور جو نازل کیا تھا ہم نے دو فرشتوں کے اوپر بابل یا بابلونیا، عراق کا ملک ہے، یہ شہر ہے بابل میں ہاروت و ماروت، ہاروت اور ماروت کے اوپر. ابھی یہ ہاروت اور ماروت یہ سلیمان علیہ السلام کے دور کی بات نہیں ہے، یہ بائبل میں اگر آپ پڑھیں تو یہ حضرت نوح علیہ السلام کے دور سے پہلے کی بات ہے، یعنی کہ اس دوران کی بات ہے کہ جب وہ فرشتے آئے اور ان لوگوں کے لیے وہ آزمائش بنا کر بھیجے گئے تھے. تو لازم بات ہے پھر وہ ان سے وہ اس شہر میں تھے، بابل شہر میں. وہ بابلونیا اس وقت کا شہر، اس سے بھی پرانا بابلونیا شہر آپ کو پتہ ہے، وہاں ہے جہاں سے زبانیں بنی. اگر آپ بائبل دیکھیں تو وہاں سے پتہ چلتا ہے کہ زبانیں وہاں سے پھر سب پہلے ایک شہر میں تھے تو وہاں سے پھر زبانیں اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ جو بائبل میں اللہ عالم. تو یعنی کہ وہاں سے وما نے، اور وہ نہیں سکھاتے تھے من احدن، کسی ایک کو، حتی یقول، یہاں تک کہ وہ کہہ دیتے انما نحن فتنۃ فلا تکفروا. اور وہ یعنی کہ کسی کو وہ جادو وغیرہ نہیں کچھ سکھاتے تھے، حتیٰ کہ وہ کسی کو کہہ دیتے تھے، پہلے اطلاع کر دیتے تھے کہ ہم تو تمہارے لیے صرف ایک فتنہ ہے، ایک آزمائش ہے، تم کفر مت کرو. تو یہاں سے بات کلیئر ہوگی کہ جادو کرنا آگے آئے گی انشاءاللہ تھوڑی سی، یہاں اسی آیت کے آخر میں جو بھی جادو کرتا ہے اس کا یعنی کہ یہ کفر ہے. جو جادو کرتا ہے، کراتا ہے، لیتا ہے، دیتا ہے، یعنی کہ جو بھی خریدتا ہے ان چیزوں کا، جو خریدار ہے، ٹھیک ہے نا جی.
تو یہ ایک کفر ہے جادو کرنا. تو اس کے بعد پھر اگر کوئی بندہ جادو کرنے والا ہے، جادوگر ہے یا جادو کے وہ حساب کتاب کرتا ہے، تو وہ لوگوں کو خود کو مسلمان بھی کہہ رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، تو وہ پھر خالی اس کی نمازیں منہ زبانی کی ہیں، اس کی زبان سے ہے، وہ خود کو چاہے جو کوئی مرضی کہتا رہے، اللہ نے اس کو کافر فرما دیا، تو لہذا اس کے اوپر تو وہ ٹھپا لگ گیا. تو فرمایا فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ، تو وہ سیکھتے تھے ان سے جو فرق کرنے والا ان میں بین المرء و زوجہ، بیچ آدمی اور اس کی بیوی کے. یعنی کہ جو وہ جادو سیکھتے تھے اس سے کرنا کیا تھا، وہ کرتے تھے کہ یعنی کہ میاں بیوی میں جدائی ڈالنی. یہ جادوؤں کے طریقے، جادوگروں کے مطلب ہتھ گنڈے ہوتے ہیں. میاں بیوی میں جناب جدائی ڈال دی، ٹھیک ہے نا، پھاڑ دیا گھروں فیملیوں کو، ٹھیک ہے نا، جادو کی. حالانکہ یہ دیکھیں نا، ایک چیز ذہن میں رکھیے کہ ہر چیز کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تاثیر رکھی ہے. جس طرح آگ کی تاثیر ہے جلانا، ہوتا وہی ہے جو اللہ نے چاہا. اللہ پاک نہ چاہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ نہیں چھو سکی، اللہ پاک نے تاثیر کو مٹا دیا اس کی. ہوتا کیا ہے، وہی جو اللہ پاک چاہے. تو اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں آگے فرما رہے ہیں وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور نہیں تھے وہ پہنچا سکتے نقصان اس سے کسی ایک کو بھی مگر یہی اللہ کے حکم سے. یعنی کہ وہ اذن اللہ سے ہی کسی کو کچھ کر سکتے. یہ نہیں کہ نہیں بغیر اذن اللہ کے ہو جاتا ہے. یعنی کہ جادو بھی یہ نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے وہ جادو جدھر مرضی کرتے رہو، جادو بھی اذن سے. لیکن جادو کی اللہ پاک نے جس طرح آگ کی تاثیر اللہ پاک نے رکھ دی جلانا، اسی طرح جادو کی تاثیر میں اللہ پاک جادو ہے اس کا تاثیر اللہ پاک نے یہ بنا دی، اس کو کفر کے اوپر اس کے اوپر کفر کا ٹھپا لگا دیا. ابھی جو بھی کرے گا وہ کافر ہو جائے گا، بس بات ختم. اتنی سی وہ آزمائش بنا دی گئی. اسی طرح جس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جانور بنا دیے، اس میں سور کو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہی پیدا کر دیا نا، اور منع فرما دیا مت کرو. اسی طرح جادو کو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بھیج دیا، سکھا دیا، بھیج دیا. مطلب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ دنیا میں، مطلب اللہ نے ہی بنایا نا وہ چیز تو، لیکن اللہ پاک نے اس چیز کو ایک آزمائش رکھ دیا، اس کے اوپر ٹھپا لگا دیا، جو کرے گا وہ کافر. اور یہ نہیں، بلکہ اس کا آخرت میں بھی کوئی حصہ نہیں. وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، اور وہ سیکھتے تھے ان سے جو ان کو نقصان ہی دے سکتا تھا، فائدہ کوئی نہیں دے سکتا. یعنی کہ وہ جادو سے کوئی فائدہ ان کو نہیں حاصل ہو رہا تھا، صرف نقصان ہی نقصان ہے. سب سے بڑا نقصان کہ وہ کفر میں چلے گئے. اس سے بھی بڑا نقصان آخرت میں کوئی حصہ ہی نہیں ہے ان کا. تو ان کی کیا فائدہ اس میں ان کو مل گیا. تو یعنی کہ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور بے شک جان لو جو بھی خریداری کرے گا، یعنی جو بھی اس کو کرے گا، بیچے گا، لے گا، خریدے گا، جو بھی کرے گا، مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ، نہیں ہے اس کے لیے بیچ آخرت میں خلاقن کوئی بھی حصہ. ابھی جو بھی اس کی خریدار ہو جائے، جو بھی اس کا لین دین والا ہو جائے، جو بھی اس کا کرنے والا ہو جائے، جو بھی اس کا مطلب وہ کرانے والے کا ساتھ دینے والا ہو جائے، جو بھی آ جائے، تو اس کا تو پھر آخرت میں کوئی حصہ. تو اس سے بڑا کیا نقصان ہے. تبھی تو فرما دیا کہ آج کی اکثریت، آج بھی لوگ جناب حقیقت کو چھوڑ کے جادو کے اوپر چلے جاتے. کسی جادو کی طرف بلاؤ، اس کی طرف فوراً چلے جائے. صاحب کی کتاب والے کی طرف فوراً بھاگ رہے ہوتے ہیں، اللہ کے گھر کی طرف بہت کم آ رہے ہوتے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں اکثریت ہمارے ملک میں بہت سارے حساب وغیرہ ٹونا یہ کرنے والے لوگ ایسے ہیں. آپ اگر وہاں جائیں، ان کے وہ جو ڈیرے ہیں یا ان کے جو، آپ وہاں لائن لگی دیکھیں گے، نمبر بک رہے ہوں گے، نمبر لگ رہے ہیں، پرچیاں کٹی جا رہی ہیں، جس طرح اسپتالوں میں پرچیاں کٹتی ہوئی وغیرہ. اور مسجدیں ان میں کبھی کبھار کوئی جمعے میں آ جائے تو آ جائے بس، نہیں تو
پانچ گانا جو مطلب جو اپنا جو نماز کے وقت ہوتے ہیں اس میں کوئی نہیں ہوتا اس میں. تو لہذا یہ عمل تھا جو انہوں نے خود کر لیا تھا، یعنی کہ حقیقت کو چھوڑ کر ان چیزوں کے پیچھے لگ گئے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرما دیا ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں. وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ، اور برا ہے جو انہوں نے خریدا انفسہم اپنے آپ کے لیے، یعنی کہ وہ جو خریداری انہوں نے کی تھی وہ بری ہے ان کے لیے. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش وہ اور اگر وہ ہوتے جانتے، یعنی کہ اگر ان کو یعنی کہ اس چیز کا علم ہوتا، یعنی کہ وہ علم تو تھا لیکن علم یعنی کہ وہ ٹھپا لگ گیا تھا، اب علم ان کو نظر ہی نہیں آ رہا، یعنی کہ علم نہیں تھا. علم تھا لیکن کیا ہے کہ وہ بس اس کی علم کو جانچنا ہی نہیں چاہ رہے، علم کی طرف جانے ہی نہیں، حقیقت بات کو پسند ہی نہیں کر رہے. بس وہ شیطان نے ان کو وہ بس اس میں ڈالا ہوا ہے. آج بھی ایسے لوگ ہیں بہت سارے موجود. اللہ پاک کے کلام کو چھوڑ کر جو ایسے ہتھ کنڈوں کی طرف بھاگ رہے ہیں. وَلَوْ أَنَّهُمْ آمنوا، اور اگر وہ ہوتے ایمان لانے والے، واتقوا اور پرہیزگاری کرنے والے، لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ، اور جو ثواب پھر ان کو ملتا اللہ کے ہاں وہ تھا بہتر. ایمان والے اور پرہیزگاری کرنے والے ہوتے تو ان کے لیے وہ جو ثواب تھا وہ آخرت میں بہتر. دو ہی چیزیں ہیں سارے علم کی، دو اہم چیزیں، ایمان اور پرہیزگاری. پرہیزگاری میں صبر بھی آ جاتا ہے، ہر چیزیں ان میں جو بھی چیزیں آتی ہیں وہ سب کو جوڑ لینا چاہیے. لیکن یہ دو مین الفاظ ہیں، ایمان اور پرہیزگاری اللہ کی. لو کانوا یعلمون، اور اگر وہ ہوتے جانتے، یعنی کہ یہ اگر وہ جان لیتے کہ یہی چیز ہے بہتر اور اسی کو وہ پکڑ لیتے، اسی میں ان کے لیے بہتری ہوتی. تو یہاں تک تو الحمدللہ ہم پہنچ گئے ہیں سورہ بقرہ کی آیات نمبر 103 تک، اور بنی اسرائیل سے جو خطاب ہوا اس میں یہ سارا آپ کے سامنے آیا. ابھی یہاں سے کچھ لوگ تھے جو نبی علیہ السلام کے پاس آتے تھے بنی اسرائیل میں، وہ لفظ کو کچھ پھیر کر، یعنی کہ کہنا کچھ ہونا چاہیے تھا تو کہتے کچھ تھے، لفظ کو خالی پھیر کر تھوڑا سا. اس لیے لفظوں کا بہت دھیان کرنا پڑے گا. لفظ جو ہے نا، اسی لیے میں نے آپ کو شروع میں بولا تھا ہمارے کہ اس میں قرآن کا انشاءاللہ یہ جو مین مقصد ہے اس میں چند ایسے الفاظ ہیں جن کا ہمارے اکثریت لوگوں نے جو ترجمے کیے ہیں ان میں کچھ کا کچھ، یعنی کہ جو مین مقصد سمجھانا ہوتا ہے. جس طرح مثال کے طور پہ متقی کا لفظ آتا ہے، تقوی کا مطلب ہوتا ہے پرہیزگاری، لیکن بہت سارے لوگوں نے ڈر رکھا ہوا ہے. ابھی ڈر اور چیز ہو گیا، پرہیزگاری اور چیز ہوگی. ایک بندے کے اندر ڈر ہے لیکن پرہیزگار نہیں ہے، پرہیز نہیں کر رہا، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں. مثال کے طور پر ایک بندہ اس کو پتہ ہے بادشاہ ہے، ملک کا بادشاہ ہے جی، ملک کے بادشاہ کا ایک قانون ہے جی، ٹھیک ہے جی، وہ جناب ڈرتا بھی ہے بھئی یار بادشاہ کا جو قانون ہے وہ سخت، بادشاہ سزائیں سخت دیتا ہے، ٹھیک ہے نا، ڈرتا بھی ہے. لیکن بادشاہ کا جو قانون ہے اس کے اوپر عمل نہیں کرتا تو اس کا کوئی فائدہ، اس کے ڈر کا بھی کوئی فائدہ نہیں. ہاں اگر وہ پرہیزگاری کا کر رہا ہے، یعنی کہ جو عمل اس کو کہا گیا ہے وہ کر رہا ہے، وہ ڈر رہا ہے، یعنی کہ اس کے اوپر عمل کر رہا ہے، جو اس کا قانون ہے اس کے اوپر عمل کر رہا ہے پورے کے پورا، تب تو وہ ٹھیک ہے. تو اسی لیے یعنی کہ لفظ جو ہے نا اصل چیز ہوتی ہے لفظ. تو لفظ کو ادھر ادھر کرنا، لفظ کی صحیح طریقے سے سمجھنا، یہی مین چیز ہے. کیونکہ وہ ایک شعر بھی ہے اسی طرح کا کچھ کہ میں تو دوا لکھتا رہا، وہ دگا پڑھتے رہے، ایک نقطے نے محرم سے مجرم بنا دی. تو مین چیز جو ہوتی ہے نا وہ ایک لفظ ہوتا ہے، ایک چھوٹا سا کوئی ادھر ادھر ہو جائے بندے کی کچھ کا کچھ مطلب ہو جاتا ہے. اسی طرح طاغوت کا مطلب کئی لوگوں نے کچھ کیا ہوا ہے، کئیوں نے کچھ کیا، تو سرکشی ہے. جبکہ تو لہذا
اسی طرح کی کچھ ان بنی اسرائیل میں کچھ عادت تھی، نبی علیہ السلام کے پاس جب آتے تھے تو جناب ایسے الفاظ جناب منہ سے نکالتے تھے. تو یہاں ان کو نبی اللہ سبحانہ وتعالیٰ بنی مومنوں کو کچھ تعلیم دے رہے ہیں اس بات کی. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، نہ کہا کرو رائنا اور کہا کرو انظرنا. رائنا کا وہ پھیر دیتے تھا. رائنا کا مطلب یعنی کہ جو تھا کہ ادھر دیکھنے کا، یعنی کہ ہماری طرف متوجہ ہونے کا، تو اس کو وہ کر دیتے تھے پھیر کر چرہاوا وغیرہ، یعنی کہ ایسے الفاظ جوڑ دیتے تھے جس سے لفظ کا مطلب کچھ اور ہو جاتا تھا. ٹھیک ہے نا، جس سے یعنی کہ وہ ادب میں کمی آ جاتی تھی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا کہ آپ یہ لفظ ہی چھوڑ دو، آپ کہا کرو انظرنا، نظر کیجیے ہماری طرف. ابھی انظرنا کے ساتھ وہ اس طرح کا لفظ نہیں جوڑ سکتے تھے. تو اور سنو، یعنی کہ جو کہا گیا ہے وہ سنو. وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور کافروں کے لیے جو انکار کریں گے پھر ان کے لیے پھر وہ عذاب ہے بڑا سخت. یعنی کہ جو حکم ہوا ہے اس کو سنو، اور جس طرح کہا گیا یعنی کہ یہ اس طرح کرو، اور جو یعنی کہ کفر کر رہے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے. تو غور سے سنو، جس طرح عمل کرنے کا حق ہے اس طرح کرو، اور کافروں کے لیے سخت عذاب ہے. ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم. اچھی نہیں لگتی جو کافر ہیں اہل کتاب میں سے اور جو مشرک ہیں ان کو، یہ کہ نازل ہو تم پر کوئی خیر تمہارے رب کی طرف سے. یعنی کہ یہ ان کو حسد کی یہاں ان کی پہچان کرائے گی کہ یہ ان کی انتہا تھی. حق تو آپ کے پاس لازمی بات ہے حق ہے، تو حق کے تو یہ دشمن ہیں، تو ان کو آپ کی کوئی بھی خیر اچھی نہیں لگتی. اسی طرح جب بھی اللہ پاک کے کوئی بھی نیک لوگ ہوئے ہیں ان کے دشمن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نے خود ہی لازمی بات اللہ نے بنائے ہوئے ہیں، لیکن یہ ان کی انتہا ہوتی ہے کہ ان کو آپ کو اوپر اگر کوئی خیر ہو رہی ہے تو آپ کو ان کو اچھی نہیں لگتی کبھی بھی. تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو اطلاع فرمائی کہ ان کو یہ چیز تمہارے لیے اچھی نہیں لگتی. واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ خاص فرما لیتا ہے اپنی رحمت جس کے لیے چاہے. واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی ہے بڑے فضل کا مالک. تو یعنی کہ یہ ان کی اوقات اور ان کی اصلیت کچھ بیان ہوئی اس آیت میں. تو اس وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں سے کلیئر فرمایا ان کو. تو اگلی آیت میں فرماتے ہیں ما ننسخ من آیات، اور جو ہم مٹا دے کوئی نشانی، اور ننسخا یا بلوا دے، ناتی بخیر منہا، تو لے آتے ہیں اس سے بھی اچھی، او مثلہا یا اس جیسی. علم تعلم، کیا نہیں جانتے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ہے ہر چیز پر قادر. یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کوئی نشانی، ابھی کئی لوگوں نے اس نشانی سے مراد صرف یعنی کہ قرآن لیا ہوا ہے، حالانکہ نشانی کوئی بھی ہے، کوئی بھی نشانی اللہ سبحانہ تعالیٰ مٹا سکتا ہے اور اس کی جگہ نئی نشانی لا سکتا ہے. تو نشانیاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اگر آپ دیکھیں قرآن پاک میں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر چیزوں کو نشانی گنا ہوا ہے. مثال کے طور پر آسمانوں کو، زمینوں کو، پہاڑوں کو، ٹھیک ہے نا، جو بادل آتے ہیں، جو بارشیں ہوتی ہیں، جو زمین سے پیداواریں ہوتی ہیں، کتنی چیزیں، تو یہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نشانی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کوئی بھی نشانی کو ختم کر دیتا ہے اور نپٹا بھی سکتا ہے اور نئی بھی لا سکتا ہے. اسی طرح قرآن میں بھی کہیں قرآن میں، لیکن یہ بات اہم ہے، قرآن پاک میں الحمدللہ جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوئی چیز، کوئی آیت، کوئی مطلب حکم کو بدلا ہے، ایک حکم پہلے کیا فرمایا، بعد میں اس کو بدل کر دوسرا حکم فرمایا، تو اسی کی کلیئرنس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے الحمدللہ قرآن ہی میں فرما دی.
تو لہذا یعنی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے، وہ تو کچھ بھی کر سکتا ہے۔ علم تعلم، کیا نہیں جانتے، ان اللہ، بے شک اللہ ہے، لہ الملک السماوات والارض، کہ اسی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں اور زمین کی۔ الحمدللہ، کیا نہیں جانتے کہ صرف اللہ کے لیے ہی ہے بادشاہت آسمانوں اور زمینوں کی۔ یہاں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہر کوئی جانتا ہے کہ بادشاہت اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کی ہے آسمانوں اور زمینوں کی۔ یہ بات تو پھر پوری دنیا کا ہر بندہ جانتا ہوگا، لازمی بات ہے۔ مسلمان تو ہر کوئی جانتا بھی ہوگا، مانتا بھی ہوگا، کیا خیال ہے، جو خود کو مسلمان کہنے والا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی کیا وجہ ہے کہ جو مسلمان جو مانتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں کہ مالک بادشاہ صرف اللہ ہے، اس کے باوجود بھی وہ اپنے اس بادشاہ کے حکم کو اپنے اوپر نافذ نہیں کر رہے، اور بلکہ دوسرے تیسرے حکموں کو اپنے اوپر نافذ کیا ہے، اس کے حکموں کو پیچھے پھینک رہے ہیں۔ یہ کون سی بادشاہت اس اللہ کی مان رہے ہیں؟ کیسی بادشاہت کے ماننے والے ہیں یہ لوگ؟ اللہ پاک کی تو یہ بادشاہت ہے ہر چیز کے، یہ تو پکی بات ہے، تو پھر مان کیوں نہیں رہے؟ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُن لَّهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذِّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کبریائی کو بڑائی جان کر مانا جائے، یہ نہیں خالی منہ سے کہہ دیا ہاں یہ اللہ تو بادشاہ ہے، مالک اللہ ہے، پھر مالک اللہ ہے اور ملک میں جناب تم نے جو قانون ہے وہ جناب رکھا ہوا ہے جمہوریت کا، اور دوسرے تیسرے قانون بنائے ہوئے ہیں، اللہ کے قانونوں کو پیچھا پھینک دیا گیا ہے۔ کیا وجہ ہے پھر تمہاری؟ کدھر ہے تمہارا اللہ کا بادشاہ ماننا؟ اللہ پاک نے تو تورات میں دیکھو قانون نافذ کیا۔ اگر آپ کو تورات کی آخری بک پڑھیں، اور جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آخری نصیحتوں میں سے ایک نصیحت ہے، اس میں انہوں نے فرمایا کہ بہت احتیاط کرو اللہ کے حکموں کو نافذ کرنے میں، اللہ کے قانون کو نافذ کرنے میں احتیاط رکھو، احتیاط سے کرو ہر چیز۔ اور تورات میں الحمدللہ بائبل میں جتنا حکم اللہ کے حکم کو نافذ کرنے کی بات ہے اتنی قرآن میں نہیں ہے، لیکن وہ دیکھ لیں، وہ جو تورات کے ماننے والے، بائبل کے ماننے والے، وہ کون سی جگہ اللہ کا قانون نافذ کر رہے ہیں؟ اسی طرح ہمارے قرآن پاک میں فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایسوں کو کافر فرما دیا جو نہیں نازل کرتے، جو نہیں حکم کرتے اللہ کے اتارے کے مطابق۔ تو کدھر گئے پھر وہ منہ سے کہنے والے، خود کو ماننے والے؟ پھر کون ہے وہ ماننے والا؟ منہ سے کہہ بھی دیا، میں نے کہا تھا لا الہ الا اللہ، تو کیا حاصل؟ دل و نگاہ مسلمان ہی تو کچھ بھی نہیں۔ اپنے آپ کو اگر آپ اللہ کا بندہ بندگی میں یعنی کہ غلام مانتے ہو تو پھر اللہ کا حکم نافذ کرو، نہ صرف سب سے پہلے اپنے آپ پر، سب سے پہلے آپ کی پراپرٹی آپ کا جسم ہے، سب سے پہلے خود پر۔ جب خود پہ ہوگا تب دوسروں پہ جا کر ہوگا۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور نہیں ہے تمہارے لیے اس کے علاوہ نہ کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار، دوست بھی نہیں ہے کوئی بھی اللہ کے علاوہ، کلیئر بات ہو، مددگار بھی نہیں ہے کوئی اللہ کے علاوہ، صاف بات فرما دی۔ بادشاہ صرف وہی ہے، دوست صرف وہی ہے، مددگار صرف وہی ہے، اس کے باوجود بھی جو اللہ کو پیچھے کر کے دوسروں کو دوست بنا رہے ہیں، دوسرے قانونوں کے اوپر چل رہے ہیں، تو وہ صرف اللہ ان کا جو حساب لے گا، یہ تو اللہ پاک نے یہاں کلیئر کر دیا۔ اس کے باوجود بھی اگر کوئی بندہ نہیں سمجھنا چاہتا یا اپنی اصلاح نہیں کرتا تو یہ ہر بندے کا اپنا فعل ہے، ذاتی فعل ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے الحمدللہ اپنے کلام میں کوئی کمی نہیں چھوڑی، باتوں کو بہت صاف صاف کر کے واضح فرما دیا۔ آج دنیا کی حاکمیت کو چلانے والے جو اپنے آپ کو حاکم بنا رہے ہیں، ان کی نظر میں کیا اللہ کا حکم کوئی بڑی چیز نہیں، میں نے نہیں رکھتا۔ اللہ پاک نے جو سزائیں رکھی ہیں مثال کے طور کے اوپر جرموں کی، اللہ پاک نے قانون نازل کیا نا، تو اس میں سزائیں اللہ پاک نے، تو کیا اللہ پاک ظالم تھا؟ معاذ اللہ پاک نے ظالموں کے ساتھ ظلم کا ہی رویہ کیا، اور وہ جو سزائیں ہیں وہ
روکتی ہیں جرم کو. وہ یہ نہیں ہے کہ صرف سزائیں، وہ سزائیں جو ایسی رکھی ہیں اللہ پاک نے، وہ جو جرم کو روکتی ہیں، اس سے جرم بڑھے گا نہیں انشاءاللہ، رکے گا، کم ہوگا. اور جو ان لوگوں نے اپنے قانون بنا کر سزائیں رکھی ہیں، وہ سزائیں ایسی ہیں جو جرم کو روکتی بالکل نہیں ہیں بلکہ اس کو بڑھاوا دیتی ہیں. تو اسی وجہ سے میں نے شروع میں ایک آیت پڑھی تھی تو جس میں وہ کہتے تھے کہ ہم تو جب ان سے کہا جاتا ہے زمین میں فساد نہیں کرو تو وہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، حالانکہ وہی مفسد ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تو یعنی کہ یہ کیا ہے، یہی لوگ مفسد ہیں جنہوں نے یہ قانون بنائے ہوئے ہیں اللہ کے علاوہ، اللہ کے قانون کو چھوڑ کر دوسرے قانون بنائے ہوئے ہیں. یہ چاہتے نہیں یار، کیونکہ مالک دیکھنا ایک جو میکر ہے جس نے بنایا ہے انسان کو، وہ جانتا ہے نا کہ اس کو کیا کیا چیز بہتر ہے. اس نے اس کا قانون، اس کا ضابطہ رکھ دیا کہ یہ اس طرح کرو تو یہ ٹھیک چلے گا، تو اس طرح چلتا رکھیں گے تو ٹھیک چلے گا. آج کسی کمپنی میں آپ چلے جاتے ہیں، سونی میں چلے جاتے ہیں یا کسی گاڑی کی کمپنی میں چلے جاتے ہیں، مرسڈیز وغیرہ میں، کسی میں جاتے ہیں، آپ کو گاڑی لیتے ہیں، وہاں وہ آپ کو ایک انسٹرکشن بک اس کی دیتے ہیں. اس بک میں وہ جو میکر ہے جس نے بنائی ہے اس نے اس کا رکھا ہوا ہے کیا کیا، اس کا کون سا آپ نے اس میں ڈالنا. اگر اس نے رکھا ہے کہ اس میں پیٹرول ڈالو، آپ اس میں ڈیزل ڈال دو، وہ چلے گی؟ وہ نہیں چلے گی بھائی. تو اسی لیے اللہ پاک نے جس نے انسان کو بنایا اس نے اس کا قانون بھی بنایا. اگر اس قانون کے مطابق وہ چلے گا اور رہے گا تو پوری انسانیت کے لیے آسانی ہوگی اور بہتری ہوگی اور امن ہوگا. لیکن آج کیا ہو رہا ہے؟ بدامنی. کچھ تھوڑے سے ایریا میں شاید امن ہو لیکن اکثریت بدامنی کا شکار ہے. وہ تھوڑے سے ایریا میں بھی جہاں بھی آپ چلے جائیں دنیا میں چوریاں ڈکیتیوں کا انتہائی ہے. سمجھ گیا؟ کیونکہ لازم بات ہے جو چوروں کی سزائیں رکھی گئی ہیں وہ چوری کو روک نہیں رہی ہیں، وہ اس جرم کو نہیں روک رہی ہیں. وہ بندے جرم کرتے ہیں تھوڑا سا، وہ اوپر سے سزائیں ایسی ہیں کہ جو اندر جاتے ہیں جیلوں میں وہاں بھی ان کے لیے وہ آرام ہی آرام ہوتا ہے. بیڈ ریسٹ ان کو مل جاتی ہے، اور وہاں بلکہ ان کو اپنا گروپ مل جاتے ہیں، ان کو کانٹیکٹ ملتے ہیں جس سے وہ اور زیادہ جناب بڑے سے بڑے ہنگامے کرتے ہیں. تو نارمل بندہ جب گھر سے نکلتا ہے تو اس کو وہ خوف ہوتا ہے کہ کسی جگہ، کون سی جگہ مجھ کو کوئی چور پکڑ لے گا، مجھ سے کوئی لوٹ لے گا. وہ گھر سے جب بینک سے پیسے نکالتا ہے تو چھپ چھپا کر جاتا ہے، اسی طرح گھر میں رکھتا ہے تو چھپ چھپا کر رکھتا ہے. تو یہ کیا وجہ ہے؟ بدامنی ہے. صرف لازمی وجہ کیا ہو گئی کہ اس مالک نے جو انسٹرکشن دی ہے اس مشین انسان کی، وہ انسٹرکشن یوز نہیں ہو رہی. تو یہاں اسی لیے اللہ پاک نے فرما دیا. تو انشاءاللہ اس کے اوپر اور بھی باتیں ہوں گی کیونکہ قرآن میں یہ موضوع ایک بہت اہم موضوع ہے. قرآن میں ہی نہیں، صرف تورات میں بھی. الحمدللہ آپ بائبل کو دیکھ لیں، بائبل کے آخری صفحے کو، اگر آپ آخری صفحہ جو پرانا عہد نامہ اور نیا عہد نامہ اور نئے عہد نامے کا جو آخری صفحہ ہے اس میں بھی اگر آپ دیکھیں تو اس کو اندر بھی آپ کو یہی باتیں ملیں گی. اسی طرح جو تورات کی آخری جو کتاب اتری ہے، جو آخری بک ہے جس میں موسیٰ علیہ السلام، جس طرح میں نے آگے بتایا، اس میں بھی آپ کو یہی بات ہے، اللہ پاک کا قانون اور اس کے مطابق عمل کریں. جو اس کے مطابق چلے گا اس کے لیے سب خیر، یہ اس کی بہت ساری خوشخبری ہے. اور جو اس سے بٹے گا اس کے لیے سب ہمیشہ خرابی، یہ بھی بہت ساری وعیدیں ہیں. ایسا ہی قرآن میں ہے الحمدللہ. تو انشاءاللہ یہ موضوع انشاءاللہ چلتا رہے گا. تو آج ہمارا اختتام اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کرم سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 107 پہ انشاءاللہ یہاں سے آگے چلیں گے.